بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، ہمارے پیارے اور محترم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ابھی حال ہی میں ہم نے قیامت کی آخری نشانی انسانوں سے بات کرنے والا خوفناک ترین جانور یعنی دابۃ الارض پر اپنی ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی، اور اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ قیامت کے قریب زمانے میں توبہ کے دروازے کیسے بند ہوں گے۔ لیکن ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں قیامت کی جس نشانی کے بارے میں آپ جانیں گے، شاید ہی قیامت کی یہ نشانی آپ نے پہلے سنی ہو، بلکہ اس نشانی کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی مختلف آفات سے بھی ہے۔ یعنی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں، کہ قیامت میں پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا، اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان کے اندر لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں۔ اور ہاں، یہ بات بھی واضح کر دوں کہ آج کی یہ ویڈیو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے مکمل تحقیق کے بعد پیش کی جا رہی ہے، بلکہ غیر مسلم سائنسدانوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی ماننا نہیں چاہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اسی طرح اللہ کے حکم سے کائنات فنا ہو کر رہے گی، اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے، بلکہ مقدس کتاب قرآن پاک کی سورۃ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ فنا اور ختم ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ناظرین، قیامت کب قائم ہوگی؟ اس سوال کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا، اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی، یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی، اس کے بارے میں سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں، وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے 3 درجات رکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامت بعیدہ کا ہے، جو ان علامات پر مشتمل ہے جو کہ قیامت سے پہلے پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ علامات متوسطہ اور یا علامات صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات قریب کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ اور ناظرین، قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، اور اس آخری رمضان کے بعد
یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات سال کے عرصے کے اندر اندر ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جس سے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا میں رزق اٹھا لیا جائے گا۔ ناظرین، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی کے دور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستاروں کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ اور ہاں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں ہوگی یا پھر درمیانی حصے میں یا آخر میں ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے، اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر جائے اور اللہ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کرے۔ بلکہ یہ روایت بھی بیان ہوئی ہے کہ رمضان المبارک میں ایک چیخ سنائی دے گی، اور شوال مکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذوالقعدہ کے مہینے میں بغاوت ہوگی، اور ذوالحجہ میں خون خرابہ ہوگا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال سے زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں اس چیخ کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا، اور اللہ کی یہ تسبیح پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین، اس آخری رمضان المبارک کی 15 تاریخ کی رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا، اور جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی۔ اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ ناظرین، قیامت ایک بہت ہی خوفناک دن کا نام ہے۔ اس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ماری جائے گی۔ زمین میں جو کچھ مدفون ہے زمین اس کو باہر نکال دے گی۔ زمین تمام انسانوں کو اپنے اندر سے باہر نکال دے گی۔ حاملہ عورتوں اور اونٹنیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی۔ اس دن انسان ہر رشتے اور تعلق کو بھول جائے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ ہو کر غبار اور رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کے مانند اڑیں گے۔ انسان اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے گا کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے،
لوگ اس دن مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ناظرین، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ توجہ دلائی ہے کہ ایک مومن کا اصل گھر آخرت ہے۔ یہ دنیا اس گھر کی تیاری کی جگہ ہے، لہٰذا اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ ہمہ وقت، ہر لحظہ، ہر آن اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس عارضی گھر دنیا کو اپنا وطن نہ سمجھے، سفر کے دوران سو نہ جائے، اس میں مگن نہ ہو جائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو منزل پر پہنچنا دشوار ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مومن کا اللہ سے ایک معاہدہ ہوا ہے، اور وہ جان و مال کے بدلے جنت کا معاہدہ ہے۔ جنت بہت قیمتی چیز ہے، یہ تبھی ملے گی جب زبان کے اعلان کے ساتھ عمل سے ثابت کیا جائے، اپنی جان و مال، اپنی تمام صلاحیتوں، قوتوں اور ہنرمندیوں کے ساتھ اس کے حصول کے لیے لگا جائے، ہر طرف سے کٹ کر اللہ کی رضا کے لیے یکسو ہوا جائے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اے قریشی لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کی گرفت سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ اے عبد المناف کے خاندان والو، میں تم سے اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، اے میرے حقیقی چچا، میں اللہ کے عذاب کو ذرا بھی دور نہیں کر سکتا۔ اے صفیہ حقیقی پھوپھی، میں تم سے اللہ کے عذاب کو تھوڑا سا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لے، میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب سے تم کو بالکل نہیں بچا سکتا۔ بس اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو کہ وہاں ایمان و عمل ہی کام آئے گا۔ لہذا ناظرین، کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں خود کو مقام فنا سے گزارا جائے، اور اس مقصد کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے کہ ایک مومن کے لیے اپنے مالک حقیقی نظروں میں سرخرو ہونے کا یہی ایک راستہ ہے، ورنہ بالآخر اس پر وہ آ کر ہی رہے گا جو موت اس آنے واحد میں فنا کر کے پیوند خاک بنا دے گی۔ خواتین و حضرات، آئیں مل کر اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ذوالجلال والاکرام، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام فتنوں سے اور تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔